نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته اجمعين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رجب کا مہینہ نصیب فرمایا، اور کل یا پرسوں اگر چاند ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز پھر شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تینوں مہینے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ تب رجب کیسے گزرا، کس تیزی سے گزرا، اس کا احساس آپ کو، مجھے، سب کو ہے نا؟ اور آپ نے اور میں نے کیا کیا، کتنا وقت ضائع کیا اور کتنی محنت، عبادت یا ریاضت کی، یہ بھی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو آنے والی ہر سانس جو ہے وہ اس کی عطا کردہ نعمت ہے اور مہلت بھی ہے، کہ نہ عطا کرے تو مہلت ختم اور نعمت بھی ختم۔ تو نہ ہی ہم اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ جو زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ تب جڑا ہوا مہینہ جب تشریف لانے کو ہے، شعبان کا مہینہ، یہ بھی انتہائی متبرک مہینہ ہے، تو میری تمام مریدین سے، بالخصوص معتقدین و محبین سے بالعموم یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس وقت کو ضائع نہ کریں اور بنیادی کچھ اعمال جو ہیں وہ ضرور کر لیں۔ بار بار ہر مہینے الگ الگ اعمال بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں جو شب، درمیانی شب آتی ہے، جسے شب برآت بھی کہتے ہیں، ہے نا، وہ شب توبہ بھی ہے، اور اسی میں اس طرح آتا ہے روایات کے اندر کہ جناب پورے سال کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے، کہ پورے سال کا رزق بھی بانٹا جاتا ہے، زندگیوں کا اور موت کا بارے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو، یا ہم اس تاریخ تک بھی موجود ہوں یا نہ ہوں۔ تو چند گزارشات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پابندی کے ساتھ اگر عمل کر لیں تو انتہائی مہربانی ہوگی آپ تمام خواتین اور حضرات کی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، انبیاء معصوم ہیں نا، اس کے باوجود آپ رجب اور شعبان میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ عبادات کے لیے۔ اور ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا جن اور انس کو کس کے لیے سوائے عبادت کے لیے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟
تو بھائی ٹھیک ہے، روزی اپنی جگہ ہے، رزق اپنی جگہ ہے، اس کی کوشش اور تئیں محنت تلاش اپنی جگہ ہے، اس کو وقت دیجیے، لیکن اس وقت کے بعد جو وقت آپ کے پاس بچے اس وقت کو آرام میں ضائع کرنے کے بجائے تھوڑا سا اس رزاق کے لیے رکھیے۔ اب جب اس رزاق کے لیے رکھیں گے تو وہ اس وقت میں برکت بھی دے گا اور آپ کو ہمت، قوت اور طاقت بھی دے گا۔ ابتداً تو شیطان تنگ کرے گا کہ یار تو تھکا ہوا ہے، ابھی سارا دن کا 12 گھنٹے کام کر کے آیا ہے، تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے آرام کر لے، اس کے بعد یہ کام کر لیجو، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر آدمی تھوڑی سی ہمت کرے اور ہمت کر کے بیٹھ جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک سب سے پہلی اور بنیادی چیز، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور توبۃ نصوحا کرو، کہ دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اس کے باوجود جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، آپ دن میں فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کتنی مرتبہ توبہ فرمایا کرتے تھے؟ 70 مرتبہ۔ ٹھیک، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ توبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اب یکم سے چاند لگے گا جس دن سے، اس رات سے لے کے اور 15 کی رات تک، 14 شعبان ہوگی، 15 کی رات تک کوشش کریں کہ ہم 70,000 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ نیت کر لیں، روزانہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو 5,000 مرتبہ کی تعداد بنے گی۔ ایک کاؤنٹر لے لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ تو اگر اللہ نے اس دن تک زندگی دے دی تو جب آپ اس رات توبہ کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس ایک تعداد ہوگی، جس تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بارگاہ الہی میں کر سکتے ہیں کہ مولا یہ جو میں نے توبہ کی ہے، اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے آئندہ کے لیے توبۃ النصوحہ عطا فرما دے اور مجھے محفوظ فرما دے۔ یقین مانے آج کل یہ بیت ہونا آسان ہو گیا، پہلے کے بزرگ بغیر توبہ استغفار کرائے ہوئے، کثیر تعداد میں پڑھوائی کرائے ہوئے، کلمے کا ورد کرائے ہوئے، درود شریف کا ختم کرائے ہوئے بیت نہیں کیا کرتے تھے اتنی آسانی کے ساتھ۔ آج تو آسانی سے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت کرا لیتے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب اٹس سیلف استغفار جو ہے وہ کتنی ہماری آج کل کی موجودہ مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے، چاہے اس کا تعلق رزق سے ہو، مالی معاملات سے ہو، اولاد سے ہو۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تو کتنے یعنی اگر اس کی تعریف میں دیکھوں تو ہر معاملے کا حل اگر نکلتا ہے تو وہ استغفار سے نکالتے ہیں، کیونکہ اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو میں کہیں نہ کہیں غلطی پر ہوتا ہوں اور اس غلطی کی وجہ سے میں اس پریشانی اور مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہوں، اور جب میں استغفار کرتا ہوں تو میں اس مشکل اور پریشانی سے باہر نکل جاتا ہوں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان ایام کے اندر یکم سے لے کے اور شب برات تک، ٹھیک، 70,000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، اتنا کافی ہے۔ اب پڑھتے وقت شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف کاؤنٹر چلنا چاہیے، اپنے اندر شرمندگی اور ندامت کا احساس ہونا چاہیے، احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کو کہ مولا جو مجھ سے جان بوجھ کر ہوئے
اور جو انجانے میں ہوئے ان تمام کی توبہ میں تجھ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما، کیونکہ تو نے مجھے مہلت عطا کی تو اس مہلت کے بدلے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب پتہ نہیں آگے مہلت ملے یا نہ ملے، دائیں بائیں کتنے نکل گئے یا نہیں نکل گئے، کتنے چلے گئے یا نہیں چلے گئے۔ تو اس سوچ کو آگے رکھتے ہوئے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ توبہ کرنی ہے، ٹھیک؟ پہلی بات۔ دوسری بات، 15ویں شب سے لے کے اور 29ویں شب تک 14 راتیں، پھر ان 14 راتوں کے اندر جو ہے 70,000 مرتبہ پھر درود شریف کا ختم کرنا ہے۔ اب وہ ہے درود خضری۔ اب اگر کسی سے نہیں پڑھا جاتا 70,000 مرتبہ تو 14 دن کے اندر، تو وہ اس کو 21 دن کے اندر کر لے، آگے رمضان میں بڑھا لے، آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ 14 دن میں کر لیں، کیونکہ رمضان کے اندر پھر اور مصروفیات ہوتی ہیں اور معاملات ہوں گے۔ کیوں کہ استغفار قریب کرتی ہے کس کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور درود شریف قریب کرتا ہے کس کے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب اس سے بھی پڑھنے سے کیا برکت ہوتی ہے؟ درود شریف کی برکتیں کم ہیں کہ اس کا اجر تو مطلب کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے نا، کہ نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اعمال نامے میں، گناہ بھی جھڑ رہے ہیں آپ کے، ہاں؟ تو دن بھر فالتو بکواس کرنے کے، وقت ضائع کرنے کے، اگر ایک کاؤنٹر رکھ کے اور پڑھ لیا جائے درود خضری، بہت مختصر سا ہے، کوئی بڑا درود شریف تو نہیں ہے، اس کو اپنے معمول میں بنا کے اور اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو شعبان کا کم از کم یہ مہینہ جو ہوگا یہ ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ فالتو وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم نے پہلے 14 دن جو ہیں وہ گزار دیے استغفار میں، اور اگلے 14 سے 15 دن ہم گزاریں گے کس میں؟ درود شریف میں۔ اب اس سے متصل 3 چیزیں میں پھر دوبارہ دوں گا، اور بار بار دیتا ہوں اور بار بار دوں گا، کہوں گا بار بار کریں، اور ہمیشہ بولتا ہوں کہ بھائی دیکھیے اپنی روحانیت میں اضافہ کیجئے، روحانیت میں اضافہ کیجئے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ۔ اب اس کے فوائد بھی انتہا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں تو ایک اس میں ذاتی اور 2 اس میں صفاتی، رحمان اور رحیم، کہ آپ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ذات اور 2 اس میں صفات کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کا 40 دن کا چلہ کرتے ہیں تو 40 دن کے لیے آپ کو صرف روزانہ کتنی پڑھنی پڑے گی؟ 3125 مرتبہ روزانہ۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 ڈیز کے اندر آپ کا 1.25 لاکھ کا چلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں کچھ پرہیز کریں نہ کریں، لیکن ترک جلالی ضرور کریں، کہ انڈا، مرغی، مچھلی وغیرہ کا پرہیز ضرور کریں، کیونکہ ہمارے اندر سے جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ ختم ہو سکیں، کیونکہ اس وقت کیا ہے، حیوانیت بڑھی ہوئی ہے نا ہم میں، اس حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے ہی اس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ہم نے اگر شعبان میں شروع کیا تو 30 دن شعبان کے اور 10 دن رمضان کے آپس میں جڑ جائیں گے،
تو شعبان کی بھی برکتیں شامل ہوں گی اور رمضان کی بھی پہلے عشرے کی برکتیں شامل ہو جائیں گی. تو یوں یہ 40 دن کے اندر آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ مکمل ہو جائے گا, اور کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے. لیکن یہ ہے کہ پابندی ہونی چاہیے, ناغہ نہیں ہونی چاہیے, کہ آپ کا مصلی ایک ہونا چاہیے, خوشبو کا اہتمام کیجئے, ایک جگہ رکھیے, ٹھیک, روزانہ ایک وقت کے اوپر پڑھیے اہتمام کے ساتھ. اب نوکری پہ جب جاتے ہیں تو ایک وقت پہ جاتے ہیں نا, وقت مقررہ پہ, چلیے 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جب وہاں جاتے ہیں تو ڈیسک بھی ایک ہی ہوتی ہے نا, یا روز ڈیسک چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو صرف فرض عبادت کے لیے آپ جائیں گے مسجد, لیکن اپنی نفلی اور سنتیں کہاں ادا کرنی ہیں آپ نے؟ گھر میں. اپنے گھروں کو آباد کرو. آج تمہارے گھروں کے اندر بے برکتیاں اسی لیے کہ تم نے اپنے گھروں کو ویران کر دیا ان ساری چیزوں سے. کہ تم ساری نمازیں کھڑے ہو کے مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہو, مطلب جمعے کی نماز کے بعد فرض پڑھ کے سب واپس آ جانا چاہیے, بقیہ ساری نماز جو ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ گھر میں پڑھنی چاہیے. لیکن سب کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. سب سمجھتے ہیں مسجد میں پڑھنا ہے افضل ہے, جبکہ اس کا افضل پڑھنا کہاں پر ہے؟ گھر پر. تاکہ گھر والوں کو بھی ترغیب ہوگی نا, پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر آپ کو سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جائے نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ کا متعین کرنا. جہاں مانے جگہ, تو ایک جگہ کا متعین کریں. نہیں اب پوری نماز پڑھنے مطلب فرصت سے جاتے ہیں کہ ظہر پڑھنے گئے تو وہ مغرب پڑھ کے جو ہے واپس آ رہے ہیں, وہ عصر میں گئے تو عصر سے مغرب تک کا پتہ نہیں کون سا اعتکاف بھی ہوتا ہے اور روزہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا, وہ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آ گیا, وہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے. لیکن اس میں ریاکاری کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, جو خطرہ ہے. تو ریاکاری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عبادات کہاں کریں؟ آ کے تسبیحات ذکر اذکار کہاں کریں؟ آ کے گھر پہ. تو پہلی چیز استغفار, دوسری چیز درود شریف ہو گئی, تیسری 40 دن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3125 مرتبہ روزانہ 40 ڈیز میں 1.25 لاکھ کا ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آؤں گا سورہ مزمل پہ. جنہوں نے نہیں کی وہ کر لیں, اور جنہوں نے کی بھی ہے وہ دوبارہ کریں. اور اس نیت سے کریں کہ میں اب اس کا عامل بنوں گا. عامل کا مطلب باعمل بنوں گا. عامل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے موکلوں کو قابو کروں گا. راہ للہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھوں گا, اور اس کے اوپر کیا کروں گا؟ عمل کروں گا. اب اگر آپ اس کو شعبان سے شروع کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ رمضان تک تیار ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ کہ رمضان تک آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی العزیز. اب 40 دن اس کے لیے بھی ہیں, اور 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اب 41 مرتبہ اگر کوئی روزانہ پڑھ رہا ہے تو میکسیمم 1 گھنٹہ لگے گا اس کو پڑھنے میں. بہت ہوا 1.25 گھنٹہ لگا لے گا, اس سے زیادہ تو نہیں لگ سکتا. کیوں سر؟ 1.25 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں لگے گا, بہت آرام سے بھی پڑھے تو. اور تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے, خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی.
کوئی بہت بڑی صورت بھی نہیں ہے، لیکن فوائد بے انتہا۔ آپ جس کسی بھی اللہ کے نیک صالح بندے سے پوچھیں گے، کسی ولی اللہ سے پوچھیں گے، اس کی سب سے پسندیدہ صورت کیا ہوگی؟ سورہ مزمل۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ سورہ مزمل کیا ہے اور سورہ مزمل پہ کتنے کتنے بڑے بڑے بزرگوں کی ولایت کھڑی ہوئی۔ تو کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور اس پر آپ کی ولایت کو کھڑا کر دے۔ لیکن کب؟ جب آپ اس پر عمل کریں، کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے جائیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کہ قیام بھی کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے اور ذکر الہی بھی کرنا ہے۔ ٹھیک، چلوں میں دو چیزیں ہو گئیں، پہلی بسم اللہ، دوسری درود شریف، اب تیسری یاسین۔ یاسین کا سب کو شوق ہوتا ہے نا، اب سب کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بالخصوص خواتین کو ہوتا ہے، بغیر اجازت کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو مشکلات میں ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر بھائی اگر 40 دن اگر آپ کو پڑھنا ہے، آپ 7 مرتبہ روزانہ پڑھیے 40 دن تک بعد نماز فجر۔ اچھا یہ خیال رکھیے گا کہ مزمل جو ہے وہ رات میں پڑھنی ہے، مزمل شریف کو پڑھنی ہے، رات میں پڑھنی ہے۔ مزمل شریف رات میں پڑھنی ہے، عشاء کے بعد فارغ ہو گئے اطمینان سے۔ اور یاسین شریف جو ہے وہ صبح پڑھنی ہے۔ لیکن صبح میں جو میں نے تسبیحات بتائی ہیں اس کے بعد، اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں نے وہ تسبیحات شروع کی ہیں اور کتنوں نے نہیں شروع کی۔ میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ایک تسبیح۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح کس کی؟ لا الہ الا ملک الحق المبین کی۔ پھر اول آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی، ٹھیک ہے، درود خضری پڑھ لیجئے، اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اللہ باللہ تک۔ یہ ختم ہے حضور سیدنا غوث، یہ ختم ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور ان کو اصالہ ثواب کرنے کے بعد اب جب آپ مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں گے، تو اب آپ کے ساتھ معاملات ہی کچھ اور ہوں گے۔ کہ دل کا دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ کیوں؟ کہ روح کا دروازہ، روح کے تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ کہاں سے کھلتا ہے؟ وہ دل سے کھلتا ہے۔ آپ روح تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو قلب کے ذریعے روح تک پہنچا جاتا ہے۔ تو وہ تسبیحات پڑھ لیں، اس کے بعد آپ چاہیں ذکر کیجئے، جتنی دیر آپ ذکر کر رہے ہیں مراقبہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے۔ اشراق اور چاشت دونوں ملا کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، کہ پہلے اشراق پڑھی آپ نے، 2 پڑھیے یا 4 پڑھیے، اور اسی طرح پھر 4 رکعت چاشت کی پڑھ لیجئے اس کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ مردوں کو نارملی آفیسز جانا ہوتا ہے، اور آفس جا کے وہاں پہ چاشت پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر سے چاشت پڑھ کر جائیں۔
اور روزی میں برکت کے لیے سب سے بہترین نماز جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے. اور اس کے بعد اگر 70 مرتبہ کوئی یا باستوں کا ورد کر لے تو وہ سبحان اللہ. سونے پہ سہاگا. تو یہ یاسین شریف کا ہو گیا 7 مرتبہ 40 دن تک. اس کے بعد روز آنا 1 مرتبہ. یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور مزمل شریف 11 مرتبہ پڑھنی ہے. بسم اللہ شریف کا یہ ہے کہ اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ شریف جو ہے اس کو 3125 مرتبہ تو پڑھیں گے، لیکن بعد میں مداومت کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ 786 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے. اعلان کر دوں 786 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے. لیکن اگر 786 روز نہیں پڑھا جاتا تو کم از کم 3 تسبیحات اس کی ضرور پڑھی جائے کہ 300 کی عدد جو ہے وہ کم از کم اس کا پورا کیا جائے. لیکن اگر 786 کی عدد کے مطابق پڑھیں وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھے والی بات ہوتی ہے، تو اتنا ہی فائدہ پہنچنے والی بات ہے. تو اب یہ آٹومیٹکلی آپ کیا ہوگا کہ اگر شعبان میں یہ اعمال شروع کرتے ہیں تو رمضان سے آپ متصل ہو جاتے ہیں اور شعبان سے آپ کی تیاری رمضان میں ہو جاتی ہے. اور پھر روزوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ کو روزے کے لیے بھی تیار کیجیے. ماشاءاللہ آج کل تو موسم بہت اچھا ہے، تو جو جتنے روزے رکھ سکتا ہے وہ رکھیے، کیونکہ مہلت ہے نا بھائی. یا تو کوئی بتا دے کہ ہاں کنفرمیشن ہے اس تاریخ کو جاؤں گا، نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو. کسی چیز پہ کنٹرول ہے. اگر ایک چیز پر ہوتا تو دوسرے چیز کو میں خود بخود قابو کر سکتا تھا. بھئی یہ ایک سرے پہ یہ ایک اینڈ ہے، یہ سرا ہے، یہ پیدا ہوا اور یہ دوسرا سرا یہ ختم ہو گیا ہے نا. اب ان دونوں پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، کنٹرول کر سکتا ہوں. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کنٹرول کرنے کی تو کوشش کر رہا ہوں نا. اگر تو اس کا ایک سرا بھی میرے ہاتھ میں ہوتا کہ پیدا ہونا میرے اختیار میں ہوتا یا مرنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں کہیں نہ کہیں سے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا اور کر لیتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کوئی ایک سرا بھی میرے پاس نہیں ہے، نہ میرا آنا میری مرضی سے ہے نہ میرا جانا میری مرضی سے. تو اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے مسئلے مسائل تو بھائی کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہم جس عمروں کو پہنچ گئے ہیں اس عمروں میں آنے تک مسئلے مسائل ختم ہو گئے. ابھی تعلیم ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، اچھا بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نوکری ہو گئی، نوکری کر لی، نوکری ہو گئی تو شادی ہو جائے گی، شادی ہو گئی تو بچے ہو گئے، بچے ہو گئے تو بچے پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ کے کسی قابل ہو جائیں گے، چلو اس کے بعد سکون ہو جائے گا. تو نہیں تو پھر ان بچوں کی شادیاں ہو گئیں، پھر شادیاں کر دیں ان کے، پھر مسئلے مسائل. تو مسئلے مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، جو میری عمر کے ہیں، زندگی میں کبھی مسئلے ختم ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے مسئلے مسائل بڑھتے چلے جاتے، کم نہیں ہوتے. تو اس میں رہنا، دھوکے میں رہنا کہ جناب فرصت ہوگی تو کر لیں گے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. تو جو فرصت ہے اسی کو غنیمت جان. اب مسئلے مسائل خود ہی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں کہ حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ اسی کی ذات ہے نا. مسبب الاسباب کون ہے؟ اسی کی ذات ہے نا. اب مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میری نظر ہے تمام
اسباب کی طرف، اور پیٹ کر رکھی ہے میں نے مسبب الاسباب کی طرف، کہ اس سے دوستی کی ہے، اس کو ٹائم دینا ضروری ہے کیونکہ یہ آگے کام آ سکتا ہے، کیونکہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہے، یہ 20ویں گریڈ میں ہے، یہ 19ویں گریڈ میں ہے، یہ فلاں جگہ پر ہے، یہ فلاں جگہ پر ہے، یہ یہاں کام آ سکتا ہے، یہ وہاں کام آ سکتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ڈیپینڈ کرتا ہوں میں اسباب پر، اور پیٹ کرتا ہوں مسبب الاسباب پر. جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ پیٹ ہونی چاہیے مجھے اسباب کی طرف، اور منہ ہونا چاہیے مسبب الاسباب کی طرف. اور جب میں منہ اپنا ڈائریکشن چینج کر لوں گا 180 ڈگری سے، کہ جتنے اسباب ہیں ان کے دروازے بند کر دوں، اور پھر اس کے بعد مسبب الاسباب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، تو ایک نہ دن کھولے گا. کیوں نہیں کھولے گا؟ لیکن یہ کہ پورے دروازے بند کروں، ایک بھی دروازہ کھلا نہ چھوڑوں، چاہے باپ کا ہو یا اولاد کا ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں، چاہے باپ کا ہو یا اولاد کا ہو. کیوں کہ وہ بھی تو اسباب میں آ رہے ہیں نا، وہ بھی تو اس کی مخلوق میں آ رہے ہیں نا. تو خلق سے تعلق جو توڑے گا تو خالق سے جڑے گا. یعنی خلق سے تعلق ختم کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی خلق سے توقعات کو ختم کرنے کو کہہ رہا ہوں. اور تم دھوکہ اور دکھ اور تکلیف کب اٹھاتے ہو؟ جب اس کی مخلوق سے تمہاری توقعات پوری نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن تمہاری توقعات پوری کرنے والا کون ہے؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تم آگے جا کے کس کے جھکو گے؟ اسی کے آگے نا. تو بھائی آج ہی کو غنیمت جانو، جہاں کل جانا ہے وہاں چلے جاؤ، لیکن دروازہ پھر باپ اور اولاد کا بھی بند کر دو، پھر اس کو بھی شامل نہیں کرنا، پھر صرف اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا. جب اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ اپنا دروازہ ضرور کھولے گا. تو جب ہم یہ محنت کریں گے انشاءاللہ شعبان میں، تو روزے بھی رکھیے، ٹھیک، 14 دن میں استغفار ابتداءً کرنی ہے کم از کم 70,000 مرتبہ، 5,000 مرتبہ روزانہ، سارا دن میں چاہیں چلتے پھرتے کر لیجئے، کاؤنٹر لے لیجئے. اٹس ناٹ اے ٹف جاب. ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 1000 مرتبہ آرام سے ہو سکتی ہے. بات فالتو بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لیجئے تھوڑے دن کے لیے، اور اس کے بعد درود شریف کر لیجیے، اور رات کے اندر سورہ مزمل کر لیجئے، یا بسم اللہ پڑھ لیجئے، یا یاسین کا کر لیجئے، جو کرنا چاہتے ہیں. جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں. بچے تو سارے کریں گے ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ کی ہوئی ہے، بچوں نے نہیں کی ہوئی ہے، پابندی ہے ابھی. ہاں تو پھر ختم ہو گئی نا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں دوبارہ کرو، لیکن اس کے بعد مداومت رکھو اس کی. 3125 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 786 مرتبہ 786 روزانہ. پیچھے سے احسن کیا پڑھیں گے آپ؟ میں بتاؤں؟ آپ بتائیے. بسم اللہ پڑھیے، اور آپ خود بھی مزمل پڑھیے اور ان کو بھی پڑھوائیے ساتھ میں. رات میں یاد ہے نا مزمل شریف؟ یہ سنا ہے کہ میاں کوئی کہتے ہیں کہ رمضان میں کسی بھی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا صحیح ہے؟ تو رمضان کے 10 دن ملیں گے، لیکن یار پرہیز کرو تو اچھی بات ہے.
نہیں رمضان 30 دن ملیں گے نا, 10 دن پرہیز کرنا پڑے گا. نہیں 30 دن نہیں ملیں گے, شعبان کے 30 دن ہیں, رمضان کے 10 دن ملیں گے. اور اگر کوئی تو رمضان اس لیے نہیں ہوتا کہ جناب اب آپ ساری چیزیں فرائیڈ کھائیں اور یہ سب کچھ کریں, تو وہ نفس کے مارنے والا سسٹم تو سارا ختم ہو گیا نا بھائی میرے. تو اس نے دیے ہے اس لیے کہ تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اور ہماری یہ محنت اور ریاضت کرائی اسی لیے جاتی ہے کہ تمہارے نفس کو مارا جائے. تو ٹھیک ہے اتنا سخت پرہیز نہیں رہتا, لیکن یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اس کا, مقصد تو وہی ہے نا. تو اصل مقصد کا حصول ہے کیا تمہارا نفس جو ہے اس کو کمزور کیا جائے اور روح کو طاقتور کیا جائے. تو جبلت حیوانی کو ختم کیا جائے بس. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ترک حیوانی تو کرو. ساری چیزیں ترک نہ کرو تو ترک حیوانی تو کرو نا, کم از کم ترک جلالی تو کرو. ترک جلالی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. بی پی لو ہو رہا ہو تو نمک چاٹ سکتے ہیں. ہاں نمک چاٹ سکتے ہیں, نمک کا کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں طلب لذات میں نمک بھی تو سارا لذات کی بات ہی نہیں کری میں نے ابھی کیا بات کی ہے, ترک جلالی کی بات کی ہے. ترک جلالی کی بات کی کہ کم از کم ترک جلالی آدمی کر لے تاکہ حیوانی جبلت ختم ہو جائے. کھجور نہیں آتی کر کے جلا لیجیے. نہیں کھجور تو کھا سکتے ہیں, کھجور آپ کھائیے, کھجور ہے یا چھوارا ہے, کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بھائی اتنی کثرت کی ضرورت کیا ہے. ایک روٹی اور ایک گلاس پانی کافی ہوتا ہے. اب رمضان میں وہاں پہ ہم لوگ عمرہ رکھ رہے ہوتے ہیں, عمرہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کھا رہے ہوتے ہیں, افطاری کر رہے ہوتے ہیں. کتنا کھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں کتنا کھا رہے ہوتے ہیں؟ ایک دہی بن اور کھجور بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ چھولے ہوں پکوڑے ہوں وہ تو الاؤ نہیں ہے وہاں پہ. اویلیبل ہوتا بھی ہے باہر سے, کوئی باہر چیزیں ملتی ہیں لیکن مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوتا کچھ بھی. ایسے مسجد حرام کے اندر بھی, وہاں اندر بھی کچھ نہیں ہوتا. اندر تو کھجور بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کھجور بھی نہیں ملتی ہے اندر, زمزم سے خالی روزہ افطار کرتے مکے کے اندر, کیونکہ مخصوص جگہوں پہ دسترخوان لگتے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ نہیں ہوتا. مدینے میں تو بے انتہا ہوتا ہے انتظام, مکے میں اتنا انتظام نہیں ہوتا. اندر کی بات کر رہا ہوں خاص طور سے. پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا وہاں پہ. اچھا وہاں کی آب و ہوا ایسی, وہاں اتنا کھا لو وہاں پہ پیٹ پہ کوئی اثر نہیں محسوس ہوتا, یہاں پہ محسوس ہوتا ہے. یہاں اتنے کھا لو اگر کھجور تو بھاری پن محسوس ہوتا ہے. تو خیر تو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو عمل کرنے کی. یہ جو چیزیں کہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کوشش کیجیے گا سب کرنے کی. اور جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں بالخصوص, تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اجازت میری طرف سے سب کو ہے, بتایا ہے اسی لیے ہے, ٹھیک, کیونکہ راہ للہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی عملیات کی اس کے اندر نہیں کرنا ہے, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ مریدین ہیں, محبین ہیں, متعلقین ہیں, یا سلسلے کے کسی بھی پیر بھائی سے تعلق رکھتے ہو, وہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ بنیادی کام ہے, کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. اور اصل مقصد جو ہے وہ حصول روحانیت ہے, کہ ان کی روحانیت کو حاصل کیا جا سکے. ان کے موکلوں کو تو ہمیں قابو کرنا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.